ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم احکام میاہ الآبار احکام کنویں کے پانیوں کا ماقبل جھوٹوں کے احکام کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے کنووں کے پانی کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، میاہ ماء کی جمع ہے، آبار بئر کی جمع ہے کنواں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اذا وقعت فی البئر نجاست ولو كانت قلیلۃ كقطرة دم او قطرة خمر، جب کنویں میں نجاست گر جائے، وقعت واقع ہو جائے کوئی نجاست، ولو كانت قلیلۃ اگرچہ وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، كقطرة دم جیسے ایک قطرہ خون کا، او قطرة خمر ایک قطرہ شراب کا، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، وجب بمعنی ہے لازمہ، کنویں میں جو کچھ بھی پانی ہے سب کو نکالنا ضروری اور لازمی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ فرما رہے ہیں کہ اذا وقع فی البئر حیوان نجس العین، نجس العین کالخنزیر، کنویں میں ایسا جانور گر جائے، چلا جائے یا گر جائے جو نجس العین ہے، پورا کا پورا گندہ ہے، جیسے خنزیر ہیں، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، کنویں میں جتنا پانی ہے سب کو نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ سواء مات الخنزیر فی البئر او خرج حیا، برابر ہے کہ وہ خنزیر پانی میں گر کر مر جائے یا وہ زندہ نکل جائے۔ وسواء وصل فمہ الی الماء ام لم یصل، اور برابر ہے کہ اس کا منہ پانی تک پہنچا یا نہ پہنچا، ہر حال میں جب نجس العین جانور پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذا وقع فی البئر حیوان لیس بنجس العین، کنویں میں ایسا جانور گر جائے جو نجس العین نہ ہو، ولیکن سؤرہ نجس، لیکن اس کا جوٹا ناپاک ہو، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے، واجب ہے نکالنا جو کچھ کنویں میں پانی ہے۔ جب یعنی کنویں میں ایسا جانور گر جائے جو نجس العین تو نہیں ہے لیکن اس کا جوٹا ناپاک ہے تو سارا پانی نکالنا ضروری ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے اور جنگلی درندے ہیں۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ اذا وقع فی البئر انسان وخرج من البئر حیا، کسی کنویں میں کوئی انسان گر جائے اور کنویں سے زندہ نکل جائے، ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور ان کے بدن پر کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو، تو لا یکون الماء نجسا، پانی گندا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کنویں میں گر گیا اور اس کے بدن میں کوئی نجاست نہیں تھی اور وہ کنویں سے زندہ نکل آیا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ آدمی کا بدن پاک ہوتا ہے، وہ نجس العین بھی نہیں ہے۔ جب اس کے بدن پر کوئی نجاست نہیں ہے تو ظاہر ہے پانی میں کوئی گندگی ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بدن میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تب وہ پانی میں گر گیا تو اب وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ کذا اذا وقع فی البئر بغل او حمار او صقر او حدأۃ،
کنویں میں خچر یا گدھا او صقر یا باز او حدأ یا چیل وغیرہ گر جائیں، وخرج حیا اور وہ زندہ نکلے، ولم تکن علی بدنہ نجاست اور ان کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو، تو لا یکون الماء نجسا پانی نجس نہیں ہوگا، اذا لم یصل فمہ الی الماء جب اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو۔ جب ان کا منہ پانی تک پہنچ گیا تو فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ فَهُوَ فِي حُكْمِ السُّؤْرِ جب گرنے والے کا لعاب پانی تک پہنچ گیا تو وہ اس کے جوٹے کے حکم میں ہے۔ جس جانور کا جوٹا پاک ہوتا ہے اس کے لعاب پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی پاک ہوگا، اور جس جانور کا لعاب ناپاک ہوتا ہے اس کا لعاب پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اذا مات فی البئر حیوان لیس فیہ دم سائل کنویں میں ایسا جانور مر جائیں جس میں کوئی بہنے والا خون نہ ہو۔ ایسے جانور ہوتے ہیں جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جیسے کلبق مچھر ہے، والذباب مکھی ہے، والزنبور چھپکلی ہے، والعقرب بچھو ہے، تو لا یکون الماء نجسا پانی نجس نہیں ہوگا۔ کنویں میں ایسا جانور گر کے مر جائیں، ایسا جانور گر جائیں کہ جس کا خون نہیں ہوتا بہنے والا، خون تو ہوتا ہے لیکن بہنے والا خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی، مچھر، چھپکلی اور بچھو وغیرہ، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کذا اذا مات فی البئر حیوان یولد ویعیش فی الماء پانی میں ایسا جانور مر جائے جو پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، ویعیش فی الماء اور پانی میں ہی زندگی گزارتا ہے، کالسمک جیسے مچھلی ہیں، والضفدع اور ٹڈیاں ہیں، والسرطان اور مگرمچھ وغیرہ ہیں، تو لا ینجس الماء پانی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جانور پانی کے ہی جانور ہیں اور پانی میں مر جانے کی وجہ سے پانی گندا اور نجس نہیں ہوگا۔ ان مات فی البئر حیوان کبیر اور اگر کنویں میں کوئی بڑا جانور گر کر مر جائے، مثل کلب او شاۃ جو کتے یا بکری جتنا بڑا جانور ہو، گر گیا اور مر گیا، او مات فیہا انسان یا کنویں میں کوئی انسان گر کر مر گیا، وَأُخْرِجَ فَوْرًا قَبْلَ الْإِنْتِفَاخِ اور فوری طور پر اس کو نکال دیا گیا پھولنے سے پہلے۔ انتفاخ کہتے ہیں پھولنا، انتفخ ینتفخ انتفاخ پھولنا، جیسے جانور میں کوئی پانی میں کوئی انسان یا جانور گر کے مر جاتا ہے، اس کو فوری نہیں نکالے جائیں تو وہ پھول جاتا ہے، تو یہاں بتا رہے ہیں کہ کنویں میں گر گیا اور فوری پھولنے سے پہلے اس کو نکال دیا گیا تو صار الماء نجسا پانی تو نجس ہو جائے گا، ووجب اخراج ما فی البئر من الماء کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہوگا، کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ، یکفی اخراج 200 دلو وسط فی جمیع هذه المسائل التي يجب فيها اخراج جميع ما في البئر من الماء ان لم يمكن اخراج جميع الماء۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے مسائل میں آپ کو ابھی بتایا کہ سارا پانی نکالنا ضروری ہے، کوئی کنواں ایسا ہے کہ اس میں سارا پانی نکالنا ضروری نہیں، یعنی ممکن نہیں ہے، آپ پانی نکالتے ہیں نیچے سے اور پانی آتا ہے،
اور سارا پانی نکالنا ناممکن ہے، تو اس کے لیے فرما رہے ہیں ایسی صورت میں 200 درمیانی ڈول پانی نکال لیں۔ جب 200 ڈول آپ نے نکال لیے تو وہ کنواں پاک شمار کیا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں، یکفی اخراج 200 دلو وسط، کافی ہے 200 درمیانی ڈول نکالنا، فی جمیع هذه المسائل، ان تمام مسائل میں، التی یجب فیہا اخراج جمیع ما فی البئر من الماء، جس میں کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے، ان لم یمکن، اگر ممکن نہ ہو، اخراج جمیع الماء، سارا پانی نکالنا۔ ٹھیک ہے، یکفی اخراج 40 دلوا اذا مات فی البئر حیوان مثل ہرۃ او دجاجۃ، کافی ہے 40 ڈول نکالنا، اخراج 40 دلوا، 40 ڈول نکالنا کافی ہے، اذا مات فی البئر حیوان، جب کنویں میں ایسا حیوان مر جائے، مثل ہرۃ او دجاجۃ، جو بلی اور مرغی کی طرح ہے۔ بلی یا مرغی سائز کے جانور اگر کنویں میں گر کر مر جائیں تو 40 ڈول نکالنا ضروری ہے۔ یکفی اخراج 20 دلوا اذا مات فی البئر حیوان مثل عصفور او فأرۃ، کافی ہے 20 ڈول نکالنا جب کنویں میں گر کر مر جائے ایسا حیوان جو چڑیا یا چوہے جتنا ہوتا ہے۔ چوہا یا چڑیا جتنے سائز کا کوئی جانور اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کنویں سے 20 ڈول نکالنا کافی ہے۔ اذا اخرج المقدار الواجب من الماء صارت البئر طاہرۃ، جب واجب مقدار نکال دیا جائے کنویں سے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی گر کر مر جائے، کوئی بکری گر کر مر جائے تو 200 ڈول نکال لیے، اور کوئی بلی یا مرغی جیسی جانور گر کر مر جائے تو 40 ڈول نکال لیا، چوہا یا چڑیا جیسے جانور اس سائز کے جانور گر کر مر جائیں تو 20 ڈول نکال لیے۔ اب یہ 20، 40، 200 اتنے ڈول نکالتے ہی کنواں خود بخود اب پاک شمار ہوگا، اب اس میں کسی قسم کی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کذا طہور الرشاء والدلو وید الشخص الذي قام باخراج الماء، اسی طرح پاک ہو جائے گا، رشاء کہتے ہیں اس رسی کو جس سے جو ڈول میں بندھا ہوا ہے، والدلو اور ڈول، وید الشخص الذي قام باخراج الماء، اس شخص کا ہاتھ جس نے جو پانی نکالنے میں کھڑا ہوا تھا، جس نے پانی نکالا، پانی نکالنے کا کام جس نے کیا، اس کا ہاتھ، ڈول، رسی اور کنویں کی جو دیواریں ہیں وہ خود بخود مقدار واجبہ نکالنے کے بعد پاک شمار کی جائیں گی، ان کو دوبارہ مستقل دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کذا اسی طرح طہور نہیں، لا تکون البئر نجسۃ اذا وقعت فیہا الروث والبعر والخثی الا ان تکون کثیرۃ بحیث لا تخلو دلو عن بعرۃ فتصیر البئر نجسۃ۔ ٹھیک ہے، نجسۃ، لا تکون البئر نجسہ، کنواں نجس شمار نہیں کیا جائے گا جب کنویں میں گر جائے الروث، مینگنیاں۔ ٹھیک ہے، روث کہتے ہیں اونٹ نہیں، گھوڑا، گدھا اور خچر وغیرہ کے جو مینگنی ہوتی ہے، پیشاب ہوتا ہے بڑا پیشاب، اس کو روث کہتے ہیں۔ اور بعر کہتے ہیں بکری، اونٹ وغیرہ کی جو مینگنی ہوتی ہے، چونکہ وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کو بعر کہتے ہیں۔ خثیو جیسے گائے
بھینس وغیرہ کے جو پیشاب ہے تو گوبر وغیرہ اس کو کہتے ہیں خفیو، یعنی کنویں میں تھوڑی بہت یہ چیزیں گر جائیں تو کنواں نجس شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ کنویں کو ان چیزوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ کنویں کے پاس جانور آتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، تو جانوروں کو تو کوئی تمیز نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ کنویں کے باہر اگر مینگنیاں کرتے ہیں یا گوبر کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑے سے اندر گر گئے تو اس کنویں کو نجس شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس چیز سے بچنا ناممکن ہے۔ الا ان تکون کثیرۃ، ہاں یہ ہے کہ وہ مینگنیاں گوبر وغیرہ اتنی زیادہ ہوں کہ بحیث لا تخلو دلو عن بعرۃ، کہ کوئی ڈول مینگنی وغیرہ سے خالی نہ ہو، تو فتصیر البئر نجسۃ، پھر کنواں نجس شمار کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ مینگنیاں اور اتنے زیادہ گوبر گر گئے کہ جو بھی ڈول نکال رہے ہیں، جو بھی ڈول آپ پانی سے نکال رہے ہیں تو اس میں گوبر بھی نکل رہا ہے، مینگنی وغیرہ بھی نکل رہی ہے، تو لہذا اب زیادہ گرنے کی وجہ سے اس کنویں کو نجس شمار کیا جائے گا۔ کذا لا یکون ماء البئر نجسا، اسی طرح کنویں کا پانی نجس نہیں ہوگا اذا وقع فیہا خرء حمام، اس میں حمام کبوتر کی بیٹ او خرء عصفور یا پرندوں کی بیٹ وغیرہ گر جائے۔ پرندوں کی خر پیشاب کو کہتے ہیں، جو بیٹ کہتے ہیں اردو میں، اس لیے کہ ان چیزوں سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اذا مات فی البئر حیوان وانتفخ فیہا ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا حکم بنجاست البئر من 3 ایام ولیالیہا۔ یہ نیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اذا مات فی البئر حیوان وانتفخ فیہا، کنویں میں کوئی حیوان گر کر مر جائے اور اس میں پھول جائے، ولا یدری متی وقع الحیوان الذی فیہا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ حیوان جو کنویں میں ہے وہ کب گرا تھا، حکم بنجاست البئر من 3 ایام ولیالیہا، تو فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کنواں نجس تھا 3 دن 3 رات سے۔ فتقضی صلوات هذه الایام ان توضئ بمائها، اور ان ایام کی نمازوں کو قضا کیا جائے گا ان توضئ بمائها، اگر اس کے پانی سے وضو کیا گیا تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنواں تھا، اس میں کوئی حیوان ملا، دیکھا کہ وہ حیوان پھولا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی نہیں گرا ہے بلکہ کافی دن سے گرا ہے، تو لہذا اب فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ بھئی یہ کنواں 3 دن 3 رات سے ناپاک ہے، یعنی یہ جو جانور ہے یہ 3 دن 3 رات تک اس کنویں کے اندر تھا، تو لہذا ان ایام میں جتنی نمازیں اس پانی سے وضو کر کے پڑھی ہیں یا اس پانی سے دھلے ہوئے کپڑوں کو پہن کر پڑھی ہیں، ان سب کو قضا کیا جائے گا 3 دن 3 رات کی نمازیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ وَالثِّيَابَ، بدن اور کپڑوں کو دھویا جائے گا ان استعمل ماؤها، استعمل ہے یہ، اگر استعمال کیا گیا، یا ان استعمل ہے تو اگر استعمال کیا اس کا پانی اس مدت میں، فی الاغتسال دھونے میں، او یعنی غسل کرنے میں، او فی غسل الثیاب یا کپڑے دھونے میں، اگر ان 3 دن 3 رات کی مدت میں بدن غسل کرنے میں، کپڑے دھونے میں یہ والا پانی کا استعمال ہوا تو ان سارے بدنوں کو دوبارہ دھویا، یعنی غسل دوبارہ کیا جائے گا اور سارے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ اذا وجد فی البئر حیوان میت قبل انتفاخہ، یہ اس کا الٹ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں کوئی جانور پایا گیا، مردہ تھا لیکن وہ پھولا ہوا نہیں تھا، اور ولا یدری متی وقع فیہا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب گرا تھا، تو حکم بنجاست البئر من یوم ولیلۃ فقط،
تو کنویں کے نجاست کا حکم دیا جائے گا 1 دن 1 رات سے فقط، کہ 1 دن 1 رات سے یہ کنواں ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر آج عصر کے ٹائم یہ پتہ چلا تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی کل عصر کو یہ جانور اس میں گرا ہے، فَتُقْضَى صَلَوَاتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو 1 دن 1 رات کی نماز کو قضا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں مسئلے میں یہ اس وقت ہے کہ جب گرنے کا ٹائم پتہ نہ ہو۔ ہاں اگر کسی کو گرنے کا ٹائم پتہ ہو، وہ بولے کہ بھئی یہ جانور تقریباً 2 دن سے گرا ہے یا 6 دن سے گرا ہے، تو پھر اتنے دنوں کی نمازیں قضا کی جائیں گی، اور اتنے دنوں میں جو بھی چیزیں اس پانی سے دھلی ہیں ان سب کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ تو یہ تھے کنویں کے احکام۔ کنویں میں جب کوئی نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کب ناپاک ہوتا ہے، کتنا پانی نکالنا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔